وجدان کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ دلہن بنی انابیہ کا بازو پکڑتے ہوئے گھسیٹنے والے انداز میں اسے بڑی سی حویلی کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ راہداری سے ہوتا ہوا اسے لاؤنج تک لے کے آیا۔ سامنے صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہانیہ بیگم کے قدموں میں پھینکا۔ وہ اتنی زور سے فرش پہ گری، اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں ٹوٹ کے نیچے گرنے لگیں۔ ہانیہ بیگم نے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، بناؤ سنگھار کر کے آئی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا یہاں پہ آ کے تمہیں مہرانی بنا کے رکھا جائے گا؟ اس کے گھونگھٹ کو اتار کے دور پھینکا۔ اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے ہانیہ بیگم نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اسی لمحے رمیسا وہاں پہ آ گئی، جس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ ایک ایک قدم چلتی اس کے پاس آئی اور ٹھوکر ماری، اسے پیچھے کی طرف پھینکا۔ تو تم ہو جس کے باپ کی وجہ سے میں بیوہ ہوئی ہوں۔ رمیسا کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ زوردار تماچے اس کے منہ پہ مارنے لگی۔ ابھی ہانیہ بیگم نے تو اپنا غصہ اتارا ہی نہیں تھا۔ جب آپ لوگوں کا غصہ کم ہو جائے تو کسی ملازمہ کے ہاتھ اسے کمرے میں بھیج دیجیے گا، باقی کا غصہ میں اس پہ اتار لوں گا۔ یہ کہتا وجدان اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی اور ہانیہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ آنٹی پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کیوں مجھے مار رہی ہیں؟ اس کی آواز کپکپانے لگی۔ وہ زیادہ عمر کی بھی نہیں لگ رہی تھی، محض 19-20 سال کی لگ رہی تھی۔ رمیسا کہنے لگی، آنٹی چھوڑیں آپ اسے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھسیٹنے والے انداز میں اسے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ چھوڑیں مجھے، آپ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کمرے میں لا کے اسے پھینکا۔ تب وہ اوندھی فرش پہ جا گری۔ وہ اس کے قریب آئی، اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے اس کے چہرے کو اوپر کی طرف کیا۔ اس کے لب کپکپانے لگے، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ رہی ہو تم نے مجھے اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس نے سامنے تصویر دکھائی جو کہ اس کے شوہر کی تھی۔ یہ دیکھو، یہ میرا شوہر ہے، تمہارے باپ نے اسے بہت بے دردی سے مارا ہے، تم نے میرا گھر خراب کر دیا۔ وہ روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی۔ ان کے ظلم ستم سہنے کے بعد اسے ایک ملازمہ کے حوالے کیا گیا۔ ملازمہ نے بھی اسے یوں بازو سے پکڑا تھا جیسے نہ جانے اس نے کون سا گناہ کر دیا ہو، اور گھسیٹنے والے انداز میں اسے وجدان کے کمرے تک لے کے آئی۔ کمرے کے دروازے کے سامنے پھینکا۔ اب خود تم اپنے قدموں سے چل کے اپنے شوہر کے پاس جاؤ گی اور اپنی سزا پوری کرو گی۔ یہ کہتی ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے دروازے کا نوب گھمایا۔ سامنے وہ ٹانگ پہ ٹانگ دھرے صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر میرے پاس آؤ، وہ اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ اس کے چہرے پہ تھپڑوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس آئی، خون بہہ رہا تھا۔ وجدان نے جب اس سے اپنے پاس آنے کا کہا تو وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بمشکل یہ الفاظ بول پائی۔ وجدان نے جب دوبارہ سخت لہجے میں اسے اپنی طرف آنے کا کہا تو وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس کے قریب آئی۔ میرے قدموں میں بیٹھو۔ اسے اپنے قدموں میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اپنے دوپٹے کو اس نے مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ وہ وجدان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ چلو شاباش، اب میرے جوتے اتارو۔ جوتے اتارنے کے بعد اس کے موزے اتارے۔ اب میرے پاؤں پہ بوسہ دو۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ تو ایک دم سے اس کے بالوں سے پکڑا، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، اس کے سامنے بیٹھا۔ تمہیں پتہ ہے آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تم یہاں پہ سزا کے طور پہ آئی ہو۔ تمہارے باپ کو میں نے بولا تھا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم خون بہا کا بدلہ خون بہا لے لیں گے۔
لیکن نہیں، تمہارے پاپا نے بولا وہ تمہیں غنی کرنا چاہتے ہیں، تو اب تمہیں اتنی تکلیف دی جائے گی کہ تمہاری آنے والی نسلوں میں کسی عورت کو غنی نہیں کریں گے۔ ایسی حالت میں واپس تمہیں تمہارے باپ کے سامنے لے جاؤں گا کہ ان کی روح تک تڑپ جائے گی۔ تمہیں کسی اور کے قابل میں نے نہیں چھوڑنا اور تمہیں اپنے ساتھ بھی نہیں رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے وجدان اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ وجدان کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ مت کیجیے گا، پلیز، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو، وجدان کو کسی چیز پہ رحم نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ ایک ایک قدم بڑھاتا اس کے قریب جانے لگا۔ اس کا رونا سسکنا کچھ بھی کام نہیں آیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، اس سے دور جانے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر وہ ظالم بنا ہوا تھا۔ نہ جانے اس کے اندر کون سا جنون پایا جاتا تھا جو اس لڑکی پہ اتار رہا تھا۔ صبح صبح وہ کمرے سے باہر نکلی۔ بھیگے ہوئے بال اس نے سر پہ دوپٹہ اڑایا ہوا تھا۔ ہانیہ بیگم کے کہنے کے مطابق ملازمہ نے اسے کچن کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ اسے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ٹانگیں اس سے بے جان سی لگ رہی تھیں۔ پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ کچن میں آئی تو اسے کھانا بنانے کا کہا گیا۔ وہ صبح صبح ناشتہ بنانے لگی۔ ساتھ ساتھ ملازم بھی ناشتہ بنا رہے تھے۔ ارے دیکھو، وجدان نے بیچاری کا کیا حال کر دیا ہے۔ ابھی تو یہ آج پہلا دن تھا، ابھی دیکھو، مجھے تو لگتا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا کام تمام کر دے گا۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں کرے گا۔ مجھے تو لگتا ہے اس سے پتہ نہیں کتنی بار وہ حق جتاتا ہوگا۔ وہ عجیب طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ ملازمین کی باتیں وہ ایک کان سے سن تو لیتی، مگر دوسرے سے نکال نہ پاتی، کیونکہ وہ باتیں ہی ایسی کر رہی تھی۔ اس کے کردار کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، اس کے چہرے پہ بنے ہوئے نشانات کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، اس کے چلنے کے انداز کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، جو وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ باہر ناشتہ لگاتے ہوئے ایک ایک حویلی کے فرد کو دیکھنے لگی۔ سب ایسے ناشتہ کر رہے تھے جیسے بہت نارمل ہو سب کے لیے۔ وہ ایک لڑکی کو اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف دے چکے ہیں۔ سب کو ناشتہ دینے کے بعد ملازمین کے ساتھ کاموں میں مگن ہو گئی۔ بابا جان، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہاب کمرے میں داخل ہوا، قاسم صاحب کے پاس آ کے بیٹھا۔ ہاں بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دیکھو، رمیسا تمہاری ماں کی بھانجی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ رمیسا کو بجائے ہم یہاں سے بھیجنے کے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا جائے۔ ویسے بھی وہ تمہاری بھابھی تھی، اور تم نکاح کر لو گے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سن کے وہاب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ لیکن بابا جان، میرے اور رمیسا کے درمیان عمروں کا بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک تو وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑی ہیں، دوسرا میں ان کے ساتھ بالکل شادی نہیں کر سکتا۔ آپ ان کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیں، وجدان کے ساتھ کر دیں۔ دیکھو، وجدان کے نکاح میں ایک لڑکی آ چکی ہے۔ کون؟ وہاب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ ونی میں آئی ہے۔ او اچھا، لیکن کیا ہو جائے گا؟ ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کی تو کیا ہی اوقات ہوتی ہے۔ تو تم ایسا بھابھی کے ساتھ وجدان بھائی کی شادی کر دیں۔ تم جانتے ہو نا وجدان کی طبیعت کیسی ہے۔ میں نہیں چاہتا میں کسی قسم کا رسک لوں۔ میں ایسا ایک کمزور بچی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہی اس کی شادی کر دی جائے۔ یہ کہتے وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور وہاب کو گہری سوچ میں ڈال گئی۔ وہاب کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے ابھی تک اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جو ونی ہو کے آئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب سامنے سے آتی ہوئی سیاہ دوپٹہ اوڑھے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ اس کے چہرے پہ پڑی جہاں مار پٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اسے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ فرش پہ گیلا کپڑا لگا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا، بالکل آ کے اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔
اس نے نگاہیں اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا، سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا جسے اس نے صرف صبح ناشتے کی ٹیبل پہ دیکھا تھا، اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اس حویلی میں اگر کسی نے اسے تکلیف نہیں دی تھی تو شاید ابھی تک یہی انسان تھا جو اب اسے دینے کے لیے آ گیا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، کیونکہ اسے حکم تھا کوئی اس کے پاس آئے گا تو ضرور اسے کام ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، لیکن انابیہ کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت اور اس کی حالت نے وہاب کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ جس طرح مشکل سے چلتی جا رہی تھی، جو اس کے چہرے پہ نشان بنے ہوئے تھے، یہ سب کچھ وہاب کو پریشان کرنے لگا۔ آدھی رات کو وہاب اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اسے وجدان کے کمرے سے کسی لڑکی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کمرے کے درمیان میں بیٹھی بہت شدت سے رو رہی تھی۔ اس کی یہ حالت بہت بری تھی۔ دوپٹہ اس کا سائڈ پہ پڑا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ آہستگی سے اس نے نیچے سے انابیہ کا دوپٹہ اٹھا کے انابیہ کے کندھوں پہ رکھا۔ اتنی زیادہ آپ ٹھنڈ میں ایسے نیچے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہ جان کے انجان بنتا ہوا نرمی سے بولا، اس کے دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے کھڑے ہوئے وہاب کو دیکھا اور ڈر گئی۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اٹھیں نیچے سے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے اسے اٹھایا۔ آپ کو تو بخار ہو رہا ہے، وہ اس کی گلائی کو گرم پڑتا ہوا محسوس کرتا بولا۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ اسے وجدان سے ڈر لگنے لگا، اگر وجدان کمرے میں آ گیا تو نہ جانے کون سی مصیبت آ جائے گی۔ اس وجہ سے وہ اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ وہاب کمرے سے باہر چلا مگر گرم بستر پاتے ہی اسے نیند آنے لگی۔ آنکھوں میں بہت زیادہ نیند تھی۔ سارا دن کی وہ تھکی ہوئی تھی اور وہیں پہ سو گئی۔ وجدان کمرے میں آیا، بیڈ پہ سوئی ہوئی انابیہ کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ غصہ آ گیا۔ ایک دم سے اس کے اوپر سے کمبل اتار کے دور پھینکا، اس کے بازو سے پکڑا اور اس کی نیند کی پرواہ کیے بغیر اسے فرش پہ پھینکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بستر پہ سونے کی؟ اپنا یہ وجود لے کے میرے بستر پہ کیسے آئی؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ اسے پاؤں سے ٹھوکر مارنے لگا۔ وجدان نہیں کریں، وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی، پیچھے کی طرف ہو گئی۔ اس کے پیٹ میں اس نے بہت زور سے ٹھوکر ماری اور اب کی بار اتنی ٹھنڈ میں اسے نیچے سے اٹھاتا باتھ روم کی طرف لے گیا۔ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لا کے اسے باتھ روم کے نیچے کھڑا کیا، اوپر سے شاور آن کر دیا۔ وہ مکمل طور پہ بھیگ گئی، پانی بالکل ٹھنڈا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ مکمل طور پہ بھیگی ہوئی تھی، لا کے اسے بالکنی میں بند کر دیا۔ وہ دروازے پہ دستک دینے لگی۔ باہر موسم بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، دھند پڑ رہی تھی اور وہ وہاں پہ ٹھنڈ سے کپ کپاتی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاب کے کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے دیکھا تو سامنے رمیسا کھڑی ہوئی تھی۔ بھابھی آپ اتنی رات کو میرے کمرے میں، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ وہاب نے رمیسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک ایک قدم چلتی وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ ہاں، مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے وہاب۔ وہ ایسے وہاب کے پاس بیٹھی جیسے وہ وہاب کے بہت زیادہ کلوز ہو، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاب تھوڑا حیران ہوا۔ وہاب، تم میرے ساتھ کیوں نہیں شادی کرنا چاہتے؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس کی بات سن کے وہاب کو حیرت ہوئی۔ نہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے ہم دونوں کے درمیان عمروں کا بہت زیادہ فرق ہے۔ مجھے پتہ ہے ایک عورت کو یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی مرد نے اسے کیوں ٹھکرایا، لیکن میں نے آپ کو اس وجہ سے ٹھکرایا ہے، ایسے آپ کی بھی زندگی برباد ہوگی، میری زندگی بھی برباد ہوگی۔ میری زندگی میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے بڑے بھائی کی بیوی کے روپ میں دیکھا اور میں نے آپ کو اپنی ماں کی جگہ پہ سمجھا۔ میں آپ کو کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کے
رمیسا کہنے لگی، ماں صرف سگی ماں ہوتی ہے، مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے وہاب۔ اور یہ سن کے وہاب کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے ایک دم سے رمیسا کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا۔ رمیسا بھابھی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں سچ میں، یہ کہتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی۔ اذان کے جانے کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے طلب ہوتی ہے، کوئی میرے پاس آئے، کوئی مجھے محبت دے، مجھے ٹوٹ کے چاہے، جیسے اذان مجھے محبت دیتا تھا، جیسے مجھے چاہتے تھے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اذان جیسی محبت صرف تم مجھے دے سکتے ہو وہاب۔ اور وہاب کو حیرت ہو رہی تھی۔ ایک دم سے اس نے رمیسا کو خود سے دور دھکا دیا۔ خبردار، جو آپ نے آج کے بعد ایسے میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ رمیسا پھر سے اس کے قریب ہونے لگی۔ اس نے رمیسا کے بازو سے پکڑا۔ آپ وہ دیکھ رہی ہیں؟ کمرے کا دروازہ ہے، خدا کے لیے کمرے سے باہر چلی جائیں۔ اس کے یوں غصے میں چلانے پہ رمیسا کمرے سے باہر چلی گئی، مگر جاتے جاتے اتنا کہہ گئی کہ شادی تو ہم دونوں کی ہی ہوگی۔ وجدان نے بلکنی کا دروازہ کھولا۔ سامنے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وجدان کو دیکھتے ہی جیسے ہی دروازہ کھولا وہ کمرے میں آئی۔ کمرے میں مکمل طور پہ گرمائش تھی، ہیٹر آن تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، مگر وجدان نے ایک لمحہ بھی اسے کمرے میں نہ رہنے دیا، بلکہ اسے کچن کی طرف بھیج دیا۔ کچن میں بھی آ کے اس کی حالت خراب ہی تھی۔ ناشتہ بھی اس نے بہت مشکل سے بنایا، ٹانگیں تک اس کی کانپنے لگی۔ کھانے پینے کو بھی اسے بہت کم ملتا۔ آخر پہ جو کچھ ملازمین کا بچا ہوا کھانا ہوتا اسے وہ کھانے کو دیا جاتا۔ سارے حویلی کے کام وہی کرتی تھی۔ صبح ناشتہ بناتے ہوئے وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ جب ہانیہ بیگم کچن میں آئی، اس کی یہ حالت دیکھ کے ایک ملازمہ کہنے لگی، بی بی جی، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، یہاں پہ رہیں گی تو بے ہوش ہو جائیں گی، اس وجہ سے انہیں ان کے کمرے میں بھیج دیں۔ ہانیہ بیگم کو بھی اس پہ ترس آنے لگا، مگر وہ ترس کھانے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کی کلائی کو زور سے دبوچا، کہنے لگی، کاموں سے بچنے کا اچھا طریقہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے گھسیٹنے والے انداز میں اسے اسٹور روم کی طرف لے کے جانے لگی۔ پہلے ہی وہ پوری رات ٹھنڈ میں رہی تھی، اب وہ واپس جلدی کام ختم کر کے اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر ہانیہ بیگم جب اسے اسٹور روم کی طرف لے جانے لگی تو اس نے اپنی کلائی چھڑائی۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ ہانیہ بیگم نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا اور لا کے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ اسٹور روم کے دروازے پہ دستک دیتی رہی، کوئی ہے؟ دروازہ کھولے۔ بھوک کی وجہ سے اس کا سر چکرانے لگا۔ سارے حویلی والے باہر چلے گئے۔ گھر میں رمیسا تھی، وہاب تھا، یا پھر وہ تھی۔ وہاب کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اسے اسٹور روم میں بند کیا گیا ہے۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ اسٹور روم کے دروازے پہ دستک دیتی رہی، کوئی ہے؟ دروازہ کھولیں۔ وہ موبائل کان کے ساتھ لگائے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب اسے اسٹور روم کا دروازہ بجتا ہوا نظر آیا، وہ اسٹور روم کی طرف گیا۔ اندر سے کسی کے چلانے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ جلدی سے اسٹور روم کے لاک کو کھولنے لگا۔ جیسے ہی اس نے لاک کھولا تو سامنے انابیہ کو دیکھ کے وہ پریشان ہوا۔ انابیہ بھابھی، آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولا، مگر انابیہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ رونے کی وجہ سے اس کے آنسو خشک ہو گئے۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب ہونے لگا، اچانک وہ اس کے بازوؤں میں لڑکھڑا گئی۔ وہ نیچے بیٹھ گیا، اس کے سر کو اپنے بازوؤں پہ رکھے، اس کی گال کو تھپتھپانے لگا۔ انابیہ، انابیہ آنکھیں کھولو، مگر اسے ہوش نہ آئی۔ وہ پوری بخار میں تپ رہی تھی۔ وہاب اسے بازوؤں میں اٹھاتا کمرے میں لے کے آیا، لا کے اسے بستر پہ لٹایا، اس کی گال کو تھپتھپانے لگا۔ انابیہ، انابیہ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس نے ملازمہ کو کچھ کھانے کے لیے لے کے آنے کا کہا، اور ملازمہ بھی عجیب نگاہوں سے وہاب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی کسی کا اس حویلی میں اتنا خیال نہیں رکھتا تھا جتنا اس کا رکھ رہا تھا۔ وہاب نے اس کے سامنے کھانا رکھا،
اسے ہلکی ہلکی ہوش آئی، لیکن اسے ہوش میں آتا دیکھتے ہی وہاب کہنے لگا کھانا کھائیں۔ وہ کہنے لگی پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کیوں میرے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہیں؟ اسے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ وجدان مجھے بستر پہ نہیں سونے دیتے، پلیز جائیں یہاں سے، میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی رونا بند کرو۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، مگر وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ابھی اس کے پیٹ میں کچھ گیا نہیں تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، ورنہ بھوک کی وجہ سے اس کی بری حالت ہو گئی۔ گھر میں تو 2-3 دفعہ سب وہاب سے یہ کہہ چکے تھے رمیسا کے ساتھ شادی کر لو، مگر ہر بار وہ انکار کر دیتا۔ نہ وہ رمیسا کے ساتھ شادی کرنے کو تیار تھا، نہ اب وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ 2 ماہ پہلے اس نے پورے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا، بار بار کہتا تھا اب میری بھی شادی کر دو، میری بھی شادی کر دو۔ مگر جب سے اذان کا انتقال ہوا تھا اس کے بعد سے وہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ جو رمیسا کے ساتھ شادی کے لیے نہیں مان رہا تھا، وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، ساتھ ساتھ کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے موبائل پہ میسیجز آئے۔ وجدان موبائل اٹھا کے دیکھا، سامنے چلنے والی ویڈیو دیکھ کے وجدان کے اعصاب تن گئے۔ لال سرخ ہوتی اس کی آنکھیں ساتھ موبائل کی اسکرین پہ دیکھنے لگا، جہاں وہاب کے بازوؤں میں اپنی بیوی کو دیکھ کے اس کا پارا ہائی ہوا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا، بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتا تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسی لمحے رمیسا ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا، تو اس لڑکی کی طرف وہاب تم آج کل مائل ہو رہے تھے، اس کا تو آج میں کام ہی تمام کرواتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی۔ وجدان غصے میں کمرے کا دروازہ بند کیا، سامنے صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی، کمرے کو لاک لگانے لگا۔ اس کے بعد وہ کھڑکیوں کی طرف گیا، ایک ایک کھڑکی کو لاک لگانے لگا، اور جب وہ ایسا کام کرتا تھا ضرور کچھ بڑا کرنے والا ہوتا تھا۔ انابیہ کو ابھی سے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا اس کی طرف آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ اچھا، تو میرے بھائی کے ساتھ تم عشق معشوقیاں کر رہی ہو، میرے بھائی کو تم اپنے جالوں میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو، اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہو۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اتنی زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ لگائے کہ وہ زمین پہ جا گری۔ اسے اپنے کان سائیں سائیں کرتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے وجدان کو دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ وجدان اسے بری طرح سے مارنے لگا۔ اس کا رونا سسکنا، اس کی آوازیں کمرے کی دیواروں سے ٹکراتی اسے اتنی تکلیف دی۔ پوری رات گزر چکی تھی، صبح اس کی حالت خیر ہو چکی تھی۔ اس نے گلدان اٹھا کے وجدان کو مارا تو وجدان اسے دور ہوا، اس کی پیشانی سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا۔ اب کی بار تو وجدان کو مزید غصہ آیا۔ تمہاری یہ ہمت، تم میرے ساتھ ایسا کرو گی؟ میں تمہیں ابھی کے ابھی اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 دفعہ طلاق دے کے اسے فارغ کر چکا تھا اور وہ بس اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب کی بار اس کی لبوں پہ مسکراہٹ بکھری، اتنی تکلیف کے باوجود بھی مسکراہٹ بکھری۔ آج تم نے مجھے آزاد کر دیا ان سب تکلیفوں سے۔ وہ روتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی اور اس وقت کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ ابھی بھی تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ نکل جاؤ اس کمرے سے ابھی کے ابھی۔ اس کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹنے والے انداز میں اسے حویلی سے لے کے باہر جانے لگا۔ اس کے چلانے کی آواز سن کے وہاب باہر آیا۔ وجدان کو یوں اسے باہر لے جاتا ہوا دیکھ کے وہاب اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ باقی حویلی والے بھی اٹھ چکے تھے۔ آدھی رات کو تماشا لگایا ہوا ہے۔ ہانیہ بیگم نے غصے میں کہا، طلاق دے دی ہے میں نے اسے۔ اس کی بات سن کے سب لوگوں کے سروں پہ بم پھٹا۔ اسے ایک باہر پھینک دیا اور سب لوگ اندر چلے گئے۔
وہ نہ جانے کتنی دیر تک سڑک پہ بیٹھی روتی رہی۔ بارش برسنے لگی اور وہ ٹھنڈ میں برستی بارش میں یوں ہی سڑک پہ پڑی ہوئی تھی۔ جب اچانک اس کے اوپر بارش آنی بند ہوئی، اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو کوئی اس کے اوپر چھتری لیے کھڑا ہوا تھا۔ بادل گرجنے کی آواز آئی اور بجلی کی چمک میں اس نے سامنے کھڑے ہوئے شخص کا چہرہ دیکھا۔ انابیہ اٹھو، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہاب جائیں یہاں سے، وہ روتے ہوئے بولی۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اٹھیں، آپ کو پہلے سے اتنا زیادہ بخار ہے۔ اس کے بازو سے پکڑ کے اٹھایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومنے لگی۔ اچانک وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں لڑکھڑا کے بے ہوش ہو گئی۔ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں اٹھاتا وہ کمرے میں لے کے آیا تاکہ اسے اپنے کمرے میں لٹائے۔ ملازمہ کو آواز دینے لگا۔ وجدان کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ سب کہنے لگے اسے حویلی سے نکالو۔ وہ کہنے لگا جتنا اس حویلی میں باقی سب کا حق ہے اتنا ہی میرا بھی حق ہے، اور اس حویلی میں اس وقت کوئی جائیداد سے مجھے آگ نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی کچھ اور کر سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ پہلے سے میرے نام ہے، اور یہ لڑکی میری مرضی سے اب اس گھر میں رہے گی، اس پہ کسی کا کوئی حق نہیں، یہ میرے مطابق رہے گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے ملازمہ اس کے لیے کھانا دے کے آئی، اس کے لیے ڈریس دیتا، ملازمہ کو کہنے لگا اسے چینج کروا دینا، اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ کافی زیادہ پریشان تھا۔ ہانیہ بیگم کہنے لگی تمہارے بڑے بھائی کو مارا ہے اس کے گھر والوں نے، اس نے تو نہیں نہ مارا؟ آج پہلی دفعہ وہ اپنی ماں کے سامنے اتنی شدت سے چلایا۔ وقت گزرنے لگا۔ وہ وہاب کے کمرے میں رہ رہی تھی، اسی سے بات کرتی تھی، بس سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ کوئی اس کے کمرے کی طرف جاتا، بس ملازمین اسے کھانا دینے جاتے، وہ بھی صرف اس کی موجودگی میں، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہاب نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیوں اسے اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے بھی نہ کبھی اپنے گھر کی طرف جانے کی ضد کی، کیونکہ وہ ان اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کے گناہوں کے بدلے میں اسے غنی کر دیا۔ اس کی جب عدت ختم ہوئی، قاسم صاحب نے وہاب کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگے وہاب میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بابا جان بولیں۔ وجدان چاہتا ہے کہ وہ اسے واپس اپنی زندگی میں شامل کر لے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے وہ اسے محبت کرنے لگا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اگر اس کا اتنا ہی خیال ہے تو تم حلالہ کے لیے اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ٹھیک ہے بابا جان، میں حلالے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اسی گھر میں رہے، اس گھر سے کہیں نہ جائے۔ یہ تم کیوں چاہتے تھے؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں بولے، بس اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آگے وہاب نے انہیں مزید کچھ نہ بتایا۔ اس کے فیملی والوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا وجدان نے اسے طلاق دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں حلالہ کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قاسم صاحب کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس لڑکی کو لے کے یہ پہلے بہت زیادہ پوسیسو تھا، اب اتنی آسانی سے اس کے ساتھ حلالے کے لیے نکاح کے لیے کیسے مان گیا۔ قاسم صاحب کو اس کی بات کا بالکل بھی اندازہ نہ ہوا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ابھی تک بھی وہاب نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی تھی کوئی اسے سزا دے یا کوئی اسے ہاتھ بھی لگائے۔ ابھی تک بھی وہاب نے ملازمین کو اس کی ذمہ داری سونپی ہوئی تھی۔ وہ بہت کم اس کے پاس جاتا تھا، جب تک وہ عدت میں تھی وہ اس کے سامنے ہی نہیں آتی تھی، اس کی طرف کمر کر کے ہی اس سے بات کرتی تھی۔ آج وہ کتنے دنوں بعد اس کے کمرے میں آئے تھے، کل ان کا نکاح تھا۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ سامنے بیڈ پہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ نگاہیں ہٹانا بھول گیا، پھر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آتا کہنے لگا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی مجھے بھی آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔
میں کبھی بھی حلالے کے لیے آپ کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ اس کی آواز کانپی تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ وہاب نہیں جانتا تھا کب وہ اسے اتنی شدید محبت کرنے لگا ہے، بہت زیادہ، اتنا ٹوٹ کے چاہنے لگا ہے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ وہاب نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو انابیہ کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ وہ اس شخص کو دیکھنے لگی جس نے اسے ہر ظلم، ہر ستم سے بچا کر رکھا تھا۔ کتنی اس نے تکلیفیں برداشت کی تھی، مگر جب سے وہ عدت میں تھی، جب سے اس نے خود اس کی ذمہ داری لی تھی، تب سے وہ سکون کی زندگی گزار رہی تھی، سکون کی نیند سوتی تھی۔ اتنا بے خوف ہو کے تو کبھی اس نے اپنے ماں باپ کے گھر میں زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہاں پہ بھی اسے ڈر لگا رہتا تھا، کبھی اسے اپنے چچا کے بیٹوں سے، کبھی اپنے باپ کے دشمنوں سے، مگر یہاں وہ پرسکون تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل نے یہ کہا تھا، کاش یہ شخص اس کے نصیبوں میں لکھ دیا جائے، اور وہ اسے مل رہا تھا، مگر کیا واپس اسے وجدان کے پاس جانا پڑے گا؟ یہ سوچ سوچ کے اس کا دل ڈوبنے لگ جاتا۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو حلالے کے لیے میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے لگا ہوں، لیکن بعد میں دیکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں اللہ جی، پلیز مجھے دوبارہ اس ظالم شخص کے پاس مت بھیجیے گا، میں نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ آئینے کے سامنے آئی۔ ابھی تک بھی اس کے وجود پہ کچھ ایسے نشانات بنے ہوئے تھے جو اسے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کرتے تھے۔ کل وہ نکاح کے بعد اس کے کمرے میں چلی جائے گی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل یہ سوچ سوچ کے دھڑک رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کبھی لمبی گفتگو نہیں ہوئی تھی، کبھی انہوں نے جی بھر کے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، بس ایک بے نام سا رشتہ ان دونوں کے درمیان بن گیا تھا۔ مولوی صاحب اسے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے اور اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے پاس یہاں پہ کوئی اپنا نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کا نکاح وجدان کے ساتھ ہوا، اس کے باپ بھائی سب اس کے پاس تھے اور اسے اس جہنم میں بھیجا گیا، خود انہوں نے اپنی مرضی سے، مگر یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ڈرنے لگی، وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی، اس کے پہلو میں سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاب نے اس کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھایا تو اس نے پاس بیٹھے ہوئے وہاب کی طرف دیکھا اور قبول ہے کہا۔ بمشکل وہ یہ الفاظ کہہ پائی۔ وہاب نے اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا، نکاح نامے کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کے نکاح نامے پہ گرے۔ آج پہلی دفعہ دل میں یہ دعا مانگی کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ پچھلی دفعہ تو وہ ڈری ہوئی تھی، اسے نہیں پتا تھا وہ کیا کہے، مگر نکاح کے وقت اس نے سنا تھا مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ اپنے سکون کی دعائیں کرتی، نکاح نامے پہ سائن کر گئی۔ سب کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی اور سب کی نفرت کا مقابلہ کرتی۔ وہاب کے کمرے تک پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا تو کمرہ سجا ہوا تھا، گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو، بیڈ کے پیچھے بہت خوبصورت گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی کو دیکھا جو وہاب نے ہی لگوائی تھی، اور اس کے ہاتھ میں وہاب کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اگر یہ شادی حلالے کے لیے تھی تو پھر یہ سب کچھ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہاب کمرے میں داخل ہوا۔ وہاب کو دیکھتے ہی وہ خود میں سکڑتی بیٹھ گئی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آ گیا، آگے بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا وہ اسے کیا بولے، بس اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہلکا ہلکا سا میک اپ، آہستگی سے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کی نوز پن کو اتارا اور وارفتگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، آنکھیں بند کرتا اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ ڈر گئی۔ وہاب، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی تو وہاب ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ جی، وہاب نے نرمی سے پوچھا اور اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھنے لگا۔ وہ اچھا، میڈم کو اپنا حق مہر چاہیے،
وہ ہنستے ہوئے بولا اور مسکراتے ہوئے اسے اس کا حق مہر دیا، منہ دکھائی کا تحفہ دیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے ہے؟ اسے جیسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، اس کے ہاتھوں کو پکڑا، اس کی ہتھیلیوں پہ بوسہ دیا، اور یہ سب سے پہلی اس کی محبت اور اپنائیت کی علامت تھی۔ جس طرح وہ اس کی ہتھیلیوں پہ بوسے دے رہا تھا، اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دیا اور اس کے قریب ہوا، اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، وہ دونوں قریب تھے۔ اس نے وہاب کی کالر کو دبوچا، وہاب اس سے الگ ہوا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو کہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ یہ محبت تھی، اس نے محسوس کیا تھا محبت کیا ہوتی ہے اور ظلم کیا ہوتا ہے۔ وہ اس محبت کو محسوس کرنا چاہتی تھی، بہت قریب سے۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے گلے سے لگتی، بہت شدت سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہیں کیا آپ؟ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ وہاب، اس نے وہاب کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ وہاب نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ میری جان، تم میری زندگی ہو، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو، جب سے میں نے تمہیں روتے ہوئے، تم پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ لڑکی اتنی بے معنی، اتنی بے مول نہیں ہے، مجھے تو یہ ہر قیمت پہ چاہیے، جسے بے معنی بنا دیا میرے گھر والوں نے۔ وہ اس کے لمس کو اپنی گردن پہ محسوس کرنے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہاب، وہ دوبارہ سے تڑپ کی اس کا نام پکارتی، اسے الگ ہوئی، اور وہاب نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، پیشانی سے پیشانی ٹکائی۔ اب اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، سچ میں مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اس کے آنسوؤں کو بے مول ہونے سے بچانے لگا، اس کے لبوں پہ اس کے آنسوؤں کو چن لیا، اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، ایک ایک انگلی پہ بوسہ دیتے ہوئے وہ اسے بتا رہا تھا، تم کتنی قیمتی ہو، تم کتنی انمول ہو، میری گڑیا، تم میری شہزادی ہو، تم میرے لیے اللہ کی طرف سے خوبصورت تحفہ ہو، میں بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ بار بار اسے بتا رہا تھا، مکمل طور پہ اسے اپنے قریب کرتا، اپنی آغوش میں اسے بھر لیا، اس کے گرد مضبوط بازوؤں کا حصار قائم کیا ہوا تھا۔ وہ بالکل اسی میں چھپی جا رہی تھی، ہر لمحہ وہ اسے محبت کا احساس کروا رہا تھا، ہر لمحہ اسے محسوس کروانے لگا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، کتنی قیمتی ہے۔ وہ آنکھوں میں سے آنسو لیے اس کی طرف دیکھنے لگی، ہر لمحہ اپنی محبت سے آشناس کروانے لگا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ اس کے سینے پہ سر رکھے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، خود بھی نہیں جانتی کیا دیکھ رہی ہوں۔ اس کے ہاتھوں پہ اپنی انگلی سے ٹریس کرتے اپنا نام لکھنے لگی، معصوم سے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی ہوں نا؟ اس نے معصوم بچوں کی طرح پوچھا۔ وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا کہنے لگا، ہاں، صرف وہاب کی ہو اور صرف میری رہو گی۔ آپ بہت اچھے ہو وہاب، مجھے زندگی جینی تھی، مجھے زندگی گزارنی نہیں تھی، اور آپ مجھے زندگی جینا سکھاؤ گے نا؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولی، اور وہاب کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، کیوں نہیں میری جان، میرا بچہ، میں آپ کا زندگی جینا سکھاؤں گا آپ کو، بلکہ ہم جئیں گے زندگی کو۔ یہ کہتے دوسرا بازو بھی اس کے گرد قائم کرتا، مکمل طور پہ اسے خود میں چھپا گیا، اس کے سینے میں اپنا منہ چھپاتے نیند کی وادیوں میں چلی گئی، اور رات بھر اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتا رہا۔ اس کی تو نیندیں اڑ چکی تھی، اسے تو وہ لڑکی مل گئی تھی جو اسے چاہتی تھی۔ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر سے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتا۔ اس نے رات یوں ہی گزار دی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، وہ ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ اٹھ کے، یا آپ سوئے نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔
تو بہت قریب کرتا کہنے لگا، سویا نہیں، بلکہ آپ نے مجھے سونے نہیں دیا۔ میں نے نہیں سونے دیا، وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، آپ اتنے خوبصورت لگ رہی تھی کہ میرا جی چاہ رہا تھا میں بس آپ کو دیکھتا رہوں، اتنا دیکھوں کہ مجھے دیکھنے کی چاہ باقی نہ رہے۔ پر مجھے دیکھنے کی چاہ باقی رہے گی، اسے جتنا بھی بے مول کیا گیا تھا، یہ شخص اسے اتنا احساس کروا رہا تھا کہ وہ کتنی قیمتی ہے۔ چلیں اٹھے، فریش ہو جائیں۔ وہ اسے اٹھنے کا کہنے لگی۔ کیوں ابھی کیوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے ہی اٹھ جائیں نا، وہ اسے اٹھنے کا کہنے لگی، مگر وہ کھینچ کے اسے اپنے قریب کرتا اس کے اوپر جھکا۔ جیسے ہی اسے الگ ہوا تو وہ ہنسنے لگی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، اس کی گال کو چلاتے ہوئے، پھر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اٹھ کے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس کے فریش ہونے کے بعد وہ فریش ہو کے آئی تو سامنے ٹیبل پہ ناشتہ سجائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، میرا انتظار، کتنا اچھا شوہر ہے۔ ناشتہ بھی آ گیا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کتنی جلدی وہ اس کی ہنسی واپس لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے لے آیا، اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، بالوں کو خشک کرنے لگی۔ وہ پیچھے سے آ کے اس کے قریب کھڑا ہو گیا، اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ مجھے کنگھا کرنے دینا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے کندھے پہ تھوڑی ٹکائے، یوں ہی اس کے قریب کھڑا ہوا تھا، اسے ایک دم سے اپنی طرف موڑا، پیچھے ڈریسنگ کے ساتھ لگا دیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ شرم سے لال سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پہ بہت زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہاب دروازے کی طرف آیا، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے وجدان کھڑا ہوا تھا، جلدی سے اندر کی طرف جانے لگا۔ جب وہاب نے وجدان کے بازو سے پکڑ لیا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اندر میری بیوی موجود ہے، وہ بیوی لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ اسے طلاق دو، وہ میری بیوی ہے، میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ پاگل مت بنے، کیوں پاگلوں والی باتیں کر رہی ہیں؟ جائیں یہاں سے، وہ میری بیوی ہے اور میں اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا، چاہے آپ میری جان بھی نکال دیں۔ وجدان کو اس نے غصے میں کمرے سے باہر نکال دیا، مگر خود بھی ساتھ ہی باہر چلا گیا۔ وہ اندر ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد اس نے وجدان کو دیکھا اور ایک دفعہ پھر سے وہی تمام تکلیفیں۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ جلدی سے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک دفعہ پھر سے سامنے ہانیہ بیگم کھڑی ہوئی تھی، چلتے ہوئے اس کے پاس آئیں اور تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہاری یہ ہمت، تم نے میرے دونوں بیٹوں کے درمیان لڑائی کروا دی ہے، تمہیں میں بتاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے باہر جانے لگی۔ سامنے وہاب کھڑا ہوا تھا۔ مما کدھر لے کے جا رہی ہیں؟ خبردار جو آپ نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، ورنہ اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ مما بتائیں تو صحیح، اس کا کیا قصور ہے؟ کیوں آپ اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں؟ اس نے آپ کے بیٹے کو نہیں مارا، وہ سزا کی حقدار نہیں ہے۔ اگر کسی نے اسے سزا دینے کی کوشش کی تو میں بہت برا کروں گا۔ آپ لوگوں نے سزا دینی ہے نا؟ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سزا ہو۔ جس نے آپ کے بیٹے کی جان لی ہے ان کو سزا دلواؤں گا، میں اسے نہیں دلواؤں گی۔ اور بھائی کو مارنے والے اس کے بابا نہیں تھے، ٹھیک ہے، بے شک بھائی کی اور اس کے بابا کے درمیان لڑائی تھی، لیکن بھائی کی جان پتہ ہے کس نے لی ہے؟ آپ کی پیاری بھانجی نے۔ نہیں جاننا چاہتی نا؟ بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سب کچھ کیا تھا۔ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے رمیسا نے ایسا قدم اٹھایا، یہ سب کچھ کروایا۔ بہت آپ کو فخر تھا اپنی اس بھانجی پہ۔ وہ حیران تھی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ بات رمیسا تک پہنچی تو اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے وہاب کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم تو اٹھا لیا تھا اور الزام سچ ثابت کروا لیا تھا، مگر اب وہاب کو یہ حقیقت
کیسے پتہ چلی؟ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا خالہ جان، یہ بس اس لڑکی کے بہکاوے میں آ گیا ہے، اس لڑکی کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اور یہ بات وجدان تک بھی پہنچ چکی تھی اور وہ تو پاگل ہونے لگا۔ کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا میں نے اسے بے گناہ کو اتنی تکلیف دی؟ کیا اسے میں نے بے گناہ کو اتنی سزا دی؟ اس کی بات سن کے وہاب ہنس پڑا۔ کہنے لگا، اگر ایسا ہوتا بھی تو وہ گنہگار نہیں تھی، اس کے باپ بھائی گنہگار ہوتے، انہیں سزا دینی تھی۔ تم نے بہت تکلیف دی ہے، دوبارہ یہ مت سوچنا کہ میں نے اسے تمہارے حوالے کرنا ہے۔ اب وہ میری بیوی ہے اور میری ہی رہے گی۔ میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ تم جیسے ظالم انسان کو کبھی دوبارہ اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرے گی۔ سارے ثبوت رمیسا کے خلاف تھے۔ رمیسا کو پولیس نے اریسٹ کر لیا اور لوگ اس کے گھر والوں سے بھی معافی مانگ چکے تھے، مگر وہ کہنے لگی، ایک دفعہ جن لوگوں سے یقین اور اعتبار اٹھ جائے نا، چاہے اس کے ماں باپ ہی ہوں، مگر معاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے معاف تو کر دیا تھا، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تو رہ گئی تھی کہ بیٹے زیادہ عزیز ہوتے ہیں ماں باپ کو، بیٹیاں نہیں ہوتی۔ بیٹیاں تو بس قربانی کے لیے پیدا کی جاتی ہیں، جہاں قربان کرنا ہوتا ہے بیٹیوں کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ اور وجدان پاگل ہونے لگا۔ وہ بار بار کہتا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ وہ اسے چاہیے۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی، ہر چیز کو تہس نہس کرنے لگ جاتا۔ سب نے وہاب کو بولا کہ اسے طلاق دے دو، وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کتنا بےتاب ہے، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اسے تکلیف نہیں دے گا۔ مگر وہاب کہنے لگا، میں کبھی بھی اسے وجدان کے حوالے نہیں کروں گا۔ وجدان جنونی ہوتا جا رہا تھا، پاگل ہونے لگا، بار بار کہتا، میں نے اسے تکلیف دی ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، کمرے کا دروازہ کھلا، وجدان کمرے میں داخل ہوا۔ آج وہاب گھر پہ نہیں تھا۔ وجدان کو دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ ڈر گئی، اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرنے لگے۔ وہ ایک ایک قدم چلتا انابیہ کے پاس آیا۔ انابیہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ دیکھو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ بمشکل یہ الفاظ بول پایا۔ بالکل اس کے پاس آ گیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیا تم ہر اس تکلیف کے لیے مجھے معاف کر سکتی ہو جو میں نے تمہیں دی؟ میں مانتا ہوں میں نے تمہیں بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی۔ میں یہاں سے کہیں دور جانا چاہتا ہوں، میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن تب آگے بڑھوں گا جب تم مجھے معاف کرو گی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، اس تکلیف کے لیے مجھے معاف کر سکتی ہو جو میں نے تمہیں دی؟ میں مانتا ہوں میں نے تمہیں بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، بمشکل وہ بول رہا تھا، پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس نے جتنی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی تھی، اس کے بعد معاف کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ پیچھے ہونے لگی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں مانتا ہوں میں نے تمہیں بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی، میرے لیے صرف یہی چیز سب سے بڑی سزا ہوگی۔ مجھے تمہارے بغیر زندگی گزارنی ہے۔ کب کیسے میں تم سے محبت کرنے لگا، اتنی شدید محبت تم سے کرنے لگا کہ اب سوچتا ہوں مجھے تمہارے بغیر موت آنے لگ جائے گی، اتنی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہ میری سزا ہے، میں نے جتنی تمہیں تکلیف دی ہے، خدا کے لیے مجھے ان سب تکلیفوں کے لیے معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ کے اس کی شیو میں جذب ہونے لگے۔ وہ شخص کو دیکھنے لگی جو مکمل طور پہ بدل گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے نماز پڑھ کے خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے معافیاں مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کو تکلیف دینے کے بعد اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا، وہ معافی مانگتے ہیں، اور یہ بھی شاید ان میں ہی شامل تھا جو خدا کی طرف لوٹ گیا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا،
اب دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں تمہاری یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ دل سے مجھے معاف کر دینا، میں نے واقعی میں تمہیں بہت زیادہ تکلیف دی ہے، بس دعا کرنا میرے دل کو سکون پہنچ جائے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ ہانیہ بیگم نے بھی اس سے معافی مانگ لی، قاسم صاحب نے بھی معافی مانگ لی۔ معاف کرنا اس سے مشکل تھا کیونکہ اس کا دل بند ہوتا تھا جب جب وہ ان تکلیفوں کے بارے میں سوچتی۔ اس نے جو اس کے ساتھ زندگی گزاری تھی وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی، اتنی مشکل تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جب جب اس زندگی کے بارے میں سوچتی تو اس کی روح کانپنے لگ جاتی۔ وہ جا کے بلکنی میں کھڑی ہو گئی، باہر کے خوبصورت نظارے دیکھنے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا، پیچھے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تو وہ ڈر کے پیچھے مڑی۔ سامنے کھڑے ہوئے وہاب کو دیکھ کے بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کتنا اچھا سرپرائز دیا، آپ واپس آ گئے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ میری جان، آپ کے بغیر ایک رات گزارنا بھی میرے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے کئی صدیاں گزارنی ہوں، اس وجہ سے میں اپنی جان کے پاس واپس آ گیا ہوں۔ کام ختم ہو گیا تھا، میٹنگ ختم ہو گئی تھی، تو میں نے کہا کیوں میں اپنی جان کے پاس واپس چلا جاؤں، اور کچھ لایا بھی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے لا کے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا، خوبصورت سا لاکٹ نکالا، اس کی گردن میں ڈالنے کے بعد اس کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑا، اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ مڑ کے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہنے لگی، بہت شکریہ وہاب، مجھے بتانے کے لیے زندگی کیا ہوتی ہے۔ وہاب، آپ کو پتہ ہے آپ جیسے لوگ بہت کم اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو دوسروں کو جینا سکھاتے ہیں، جو دوسروں کی تکلیفوں پہ اپنی محبت سے مرہم لگاتے ہیں۔ آپ نے میرے ہر زخم پہ اپنی محبت کا مرہم لگایا اور یہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ بہت شکریہ، بہت زیادہ شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے آج وہ اپنی ایڑیاں اٹھاتی اس شخص کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے گیا اور اپنی آنکھیں بند کی، اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ آج وہ اس کے پاس تھی، مکمل طور پہ اس کے پاس تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم تھے، ہر تکلیف سے آزاد تھے، ایک دوسرے کو جینا سکھا رہے تھے۔